دوستو، امریکہ میں اسلام تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس پیچھے اس کا کیا ہاتھ ہے اور کون یہ کر رہا ہے؟ تو ایک امریکہ کے ایک پروفیسر جس کی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے میں گزری ہے، آخر اس کا بھی انٹرویو لیا گیا، اس نے کیا بتایا اور ذاکر نائک صاحب کا بھی جواب سنتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک لازمی ساتھ دیے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی امریکی شخص ایران کی تعریف کرے اور خاص طور پر ایرانی اسلامی انقلاب کی تو یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ایک تو امریکی ایران کو اچھا نہیں سمجھتے، دوسرے وہ ایرانی اسلامی انقلاب کے سخت خلاف ہیں اور آج تک ایران کی اسلامی حکومت کو تسلیم نہیں کر پائے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی امریکی شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی اسلام پر ریسرچ کرتے گزار دی۔ وہ اس سفر کو نہایت خوشگوار قرار دیتے ہیں اور اپنی اسلامی ریسرچ کی بنیاد میں ایران میں اسلامی انقلاب کو قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر جان ایسپیسیٹو جو کہ امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ایک ممتاز ترین پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے گزار دی۔ اسلام اور اسلاموفوبیا پر انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ انہوں نے مسلم کرسچن تعلقات پر مبنی ایک تنظیم میں بطور ڈائریکٹر بھی کام کیا۔ یہ تنظیم بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر جان سے متعلق تمام تر ضروری معلومات فراہم کریں گے کہ انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، کیوں شروع کیا اور آگے ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک انٹرویو میں ایک مسلم خاتون نے پروفیسر جان سے بات چیت کی، انہوں نے اپنے سفر کی روایت سنائی۔ انٹرویور نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے ریسرچ میں کیوں وقف کر دی، جس پر پروفیسر ڈاکٹر جان نے بتایا کہ یہی سوال مجھے کچھ اور طرح سے اس وقت کیا گیا جب میں گریجویٹ کر رہا تھا۔ میرے ایک پروفیسر نے کہا کہ تمہیں اسلام کا کورس کرنا چاہیے۔ میں پی ایچ ڈی مکمل کر رہا تھا، میں کیتھولک تھیولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، پھر میں ہندوازم کی طرف مائل ہو گیا اور سوچا کہ میں ہندوازم پر پی ایچ ڈی کر لوں۔ میرے پروفیسر نے مجھے 3 مرتبہ یہی بات کہی کہ تم اسلام کا کورس کر لو، اور میں نے ہر مرتبہ ان سے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں، میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے میں انکار کر رہا تھا۔ اسلام کے بارے میں مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میں نے ایک فلم دی ایکسوڈس دیکھی تھی اور جس منصف نے یہ فلم لکھی وہ بہت مشہور تھا، اور اس فلم کی بنیاد پر میں نے سوچا کہ میں صرف ایک مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے کیوں اپنا وقت برباد کروں جس سے متعلق میں اس فلم کی وساطت سے بہت کچھ جانتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک کورس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کچھ سال چرچ میں گزارے تھے۔ میں 14 سے 24 سال تک کی عمر میں کیپیشن فرانسسکن نامی عیسائی تنظیم کا حصہ رہا۔ میں کچھ عیسائی یہودی روایات سے واقف تھا، مگر اچانک ہی میرا سامنا اسلام سے ہوا، اور اس کو کورس میں مجھے احساس ہوا کہ اسلام وہی پر یقین رکھتا ہے اور پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے اور جیزس کی پیشگوئیوں کی بھی بات کرتا ہے، بس جیزس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا۔ اور جیزس کی والدہ مریم سے متعلق میں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ان کی بہت تعظیم کی گئی ہے اور ان سے متعلق اولڈ ٹیسٹمنٹ سے زیادہ تفصیل کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور میں نے تاریخ کو دیکھا اور سوچا کہ کم از کم علمی طور پر یہودی، عیسائی، اسلامی روایات کچھ حد تک ایک جیسی ہیں۔ اس کورس میں زیادہ ملازمتیں نہیں تھی، تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں اس جادوئی دنیا میں جا رہے ہو، تمہیں کبھی نوکری نہیں ملے گی۔ تو یہی ہوا، مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی اور مجھے صرف عالمی مذاہب کی تعلیم دینے کے لیے نوکری پر رکھا گیا، اور اسلام میں نے ایرانی انقلاب سے پہلے تک نہیں سکھایا تھا۔ تو میں اپنے کریئر میں سب سے پہلے تو لیکسس کا مقروض ہوں جس نے مجھے کورس کرنے کا کہا، پھر ایرانی انقلاب میں آیت اللہ خمینی کا۔ اس انقلاب کو میں اپنی کریئر کا کلیدی موڑ سمجھتا ہوں، جہاں سے میرے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، انہیں مصری لبنانی کے طور پر دیکھا جاتا، کیونکہ اسلام کو کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ امریکہ میں بہت ہی کم مساجد تھی، اور پھر ایرانی انقلاب آیا اور اس میں ٹی وی پر ہر وقت ایرانی انقلاب کی بات ہوتی رہتی، جس میں لوگوں کو مرگ بر امریکہ کے نعرے سننے کو ملتے۔ I owe my career and my first Lexus to Ayatollah Khomeini and the Iranian Revolution. Yeah. But it's true, and I think that's the key. There was an immediate equation that this is what their religion's like. That is the TV every day showing people shouting death to America. اینکر نے ڈاکٹر جان سے سوال کیا کہ آپ نے ایک مرتبہ سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب کلیش آف سیولائزیشن کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اس کتاب نے مسلمانوں کو ایک خطرے کے طور پر دکھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر جان نے کہا کہ آپ نے ایڈورڈ سائی کی ایک کتاب نہیں پڑھ رکھی ہوگی، کیونکہ اس تک صرف
بہت ہی کم لوگوں کی رسائی حاصل ہوئی. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. اس میں انہوں نے امریکہ میں اسلام سے متعلق بات کی تھی اور اسلام کے امریکی معاشرے پر منفی اثرات سے متعلق لکھا تھا، مگر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام نہیں ہے جو امریکہ میں دکھایا جا رہا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو یہ تہذیبوں اور معاشروں کے درمیان تصادم کا باعث بنے گا. یہ 1981 کی بات ہے اور ہنٹنگٹن نے 1993 میں آرٹیکل شائع کیا جس میں انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کی بات کی اور ہو بہو وہی بات کی جو ایڈورڈ سائی نے کی تھی، مگر لوگوں نے اس کو ہنٹنگٹن سے منسوب کر دیا. ناظرین، یہاں اس خاتون نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا اور بتایا کہ امریکی یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہے کہ طلبہ اپنی ڈگری لینے جاتے ہیں تو وہ لمبا چوگا پہن کر جاتے ہیں اور سر پر ایک فلیٹ ٹوپی لی ہوتی ہے. یہ اصل میں اسلامی کلچر سے متاثر ہے. مسلمان یونیورسٹیز میں پڑھنے والے غیر مسلم جب اپنے گھر واپس جاتے تو وہ مسلمانوں کی طرح لمبے چوگے پہنتے اور سر پر بھاری ٹوپی رکھتے اور ایسا کرنے سے لوگ سمجھ آتے کہ فلاں شخص اسلامی یونیورسٹی سے علم حاصل کر کے آیا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر جان نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ اصل میں مغرب میں یونیورسٹیز کا سارا انتظام ہی اسلام سے متاثر ہے. مسلمان پہلے تعلیمی اداروں کے پاس طلبہ کو رہائش دیتے تھے. یہ ڈارک ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب مغرب میں علم کا زیادہ رواج نہیں تھا اور اسلامی ممالک میں علم کی گنگا بہتی تھی. ایک مسلمان عالم نے اسی تاریخ دور کے بارے میں کہا تھا کہ اگر آپ کسی دوسرے سیارے پر ہوتے اور آپ مغرب کی طرف دیکھتے تو نظر نہیں آتا، یعنی وہ علم کی روشنی کی بات کر رہے تھے. پھر مسلمان علم سے دور ہوتے گئے اور یہ رواج مغرب میں آ گیا. تھامس ایکناس کو عیسائی تھیولوجی کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے. حقیقت میں وہ اس کے استاد اسلامی فلسفے سے متاثر تھے. ایسا ہی طب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہوا. I studied Catholic theology in many venues. Very few people ever talked about the fact that Thomas Aquinas, who used to be seen as the great Catholic theologian, and his teacher were influenced by what came the philosophical tradition that then was passed on back into the West. The same thing happens when you look at areas of medicine and science and technology. And a lot of that is just beginning. ناظرین، اینکر نے سوال کیا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ تھامس جیفرسن جو جان لوک سے متاثر تھے ان کے علم کی بہت قدر کرتے تھے. وہ جان لوک اسلامی عالم ابن طفیل سے متاثر تھے، یعنی ان سے سیکھ کر ہی وہ اس مرتبے پر پہنچے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں بھی علم کی روشنی بھری. تو ہم یہ چیزیں اسکول میں کیوں نہیں سیکھتے؟ ڈاکٹر جان نے کہا کہ اب یہ بدل رہا ہے، لیکن امریکہ میں دیکھیں تو آپ کے پاس یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں بتانے والا کوئی نہیں ہے جب تک کہ کوئی مذہبی یونیورسٹی نہ ہو. اب ہمارے پاس پروگرام ہے اور ہم تمام معلومات دوسروں کو مہیا کر رہے ہیں. میرے بہت سے طلبہ اسلام اور اسلامی تاریخ سے متعلق جانتے ہیں. کچھ نے تو عربی زبان بھی سیکھی، مگر ابھی بھی یہ اتنا عام نہیں ہوا کہ اتنی پرانی باتیں زبان زد عام ہوں. امریکہ پر افریقی مسلمانوں کے اثر سے متعلق ڈاکٹر جان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی تاریخ سے یہ حصہ جیسے حذف کر دیا گیا ہے. جب بھی مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ مسلمان باہر سے امریکہ میں کب اور کیسے آئے، مگر انہوں نے یہاں آ کر کیا کیا اس کی بات نہیں ہوتی. بہت سی باتیں بھلا دی گئی ہیں، جیسے افریقی مسلمانوں کو جب غلام بنا کر امریکہ لایا گیا تو ان میں سے متعدد اپنے مذہب بدلنے پر مجبور ہو گئے. یہ صرف کچھ دہائیوں سے ہی شروع ہوا. مسلمانوں نے امریکہ میں اپنا مقام بنایا، جیسے محمد علی باکسر ہیں، انہوں نے امریکہ پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی. جب لوگ امریکہ میں مسلمانوں اور ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ میں تقریباً 1/3 آبادی افریقی نیاد امریکی سیاہ فام ہیں اور ان کا ثقافت پر گہرا اثر ہے. 9/11 سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جان نے کہا کہ یہ واقعی افسوسناک ہے کہ ایک طرف امریکیوں کی کچھ تعداد مسلمانوں کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی اسلام اقلیت ہے اور لوگ اس سے متعلق زیادہ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں ان کو حقیقت پتہ نہیں ہے. یورپ میں اسلاموفوبیا میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جیسے آسٹریا، انگلینڈ، جرمنی، اور وہاں پر تو زیادہ مسلمان بھی نہیں ہیں. میں ان ممالک میں گیا ہوں اور وہاں اسلاموفوبیا جیسی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پولینڈ میں کانفرنس میں کسی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ مسلمان نہیں ہیں اور بری بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلاموفوبیا ہے. آسٹریلیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، مگر اب اسلاموفوبیا ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور بہت سے ملکوں میں پھیل چکا ہے. جیسے چین ہے، وہاں پر اسلاموفوبیا ہے مگر ہمیں چین کے اندر سے کوئی خبر نہیں ملتی. امریکہ میں اسلاموفوبیا سے متعلق پہلی اشاعت 2010 میں تھی، جب ٹائم میگزین کا فرنٹ کور تھا کہ کیا امریکہ اسلاموفوبک ہے. اس چیز کا احساس مجھے 8 سال بعد ہوا کہ اسلاموفوبیا سے متعلق چیزیں بہترین کی طرف نہیں جا رہی بلکہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہیں. In fact, Islamophobia has grown in Europe, in countries like Austria, in the UK,
in Germany, and it grows for countries where they don't have many Muslims. I mean, I've literally been at conferences or run a conference where somebody will get up and say, who's from Poland, for example, he'll say, the good news is we don't have many Muslims. The bad news is we have Islamophobia. A prominent Australian professor said the same thing. But now the globalization spills over, into China, no coverage of it. नाज़रीन, इंटरव्यूअर ने डॉक्टर जॉन से सवाल किया कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दौर में व्हाइट हाउस में इस्लामोफोबिक ज़हन बैठे थे, जैसे के स्टीफन मिलर, जो इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा किरदार है। अब जो बाइडेन अमेरिकी सदर हैं, तो क्या तब्दीली आई है? चेहरे तब्दील हो गए, मगर क्या पॉलिसी भी वही है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जॉन ने कहा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्रंप और जो बाइडेन के दौर में इस्लाम से मुतालिक कोई खास तब्दीली नहीं आई। 9/11 के बाद जब बाइडेन अमेरिकी फॉरेन रिलेशन कमेटी के रुकन थे, तब मैंने उन्हें मशवरा दिया था। बहुत से सेनेटर्स और साबिक सेनेटर्स ने मुझसे कहा था कि 9/11 से मुतालिक बात करें। इन दिनों मशरक़ वस्ता को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता था। ज्यादातर सेनेटर्स या कांग्रेस के लोग अपने अमले में किसी ऐसे शख्स को रखते जो मशरक़ वस्ता से मुतालिक मामलात देखता था। वो सिर्फ इस शख्स पर भरोसा करते थे, जो मर्जी वो इस रिपोर्ट में लिख दे। जब मैं बाइडेन से मिला तो मैंने इससे मुतालिक बात की कि एक ही शख्स की रिपोर्ट पर भरोसा करने की बजाय आपको खुद भी मशरक़ वस्ता से मुतालिक जानना होगा। मगर बाइडेन यूरोप के उमूर के माहिर थे, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर 9/11 के बाद सबकी तवज्जो मशरक़ वस्ता की तरफ हो गई। सदर बुश ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने एक मस्जिद में जाकर इस्लाम के लिए अच्छी बात। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।